ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بہت خوشیوں بھرا دن تھا جب مدتوں کے بعد کائنات کا رشتہ منظور ہوا تھا اور اب بالآخر اس کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کیونکہ اس کا رشتہ کافی زیادہ عمر میں ہوا تھا۔ وہ شادی کی عمر سے نکل چکی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 28 سال تھی اور اس عمر میں رشتہ ملنا ایک نوجوان لڑکی کے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہوتا۔ آج وہ رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میکے میں اس کے چاہنے والے ماں باپ اس کی کمی محسوس کر کے اداس ضرور تھے، مگر اس اداسی پر بھی خوشی غالب آ رہی تھی کہ بیٹی بیاہ کر ایک بہت اچھے گھرانے میں گئی تھی، جبکہ دوسری طرف اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھی کائنات کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہو رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی نند اقرا آئی اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں واصف کو بھیج رہی ہوں۔ السلام علیکم، ایک مدھم مگر بھاری مردانہ آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کائنات کا سر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ ہونٹ تو ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ سلام کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے۔ اس مرتبہ لہجے میں شوخی کا عنصر بھی تھا، تبھی اس نے سمٹتے سمٹتے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اب تو ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے، بھلا ہم سے کیا گھبرانا؟ اس بار واصف کے انداز میں پہلے سے بھی زیادہ شرارت تھی، جبکہ کائنات کے دل کی دھڑکنیں بے طرح شور مچانے لگیں۔ ارے یار، اتنی تعریفیں سنی ہیں تمہاری، اب ذرا جلدی سے چہرہ تو اوپر اٹھاؤ۔ واصف ایک دم ہی بڑی بے تکلفی سے بولے تو کائنات نے گھبرا کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ ماشاءاللہ، آپ تو واقعی بہت حسین ہیں۔ سٹیج پر دیکھا تو تھا، پر اتنے قریب سے نگاہ جما کر اب دیکھا ہے۔ واصف گہری نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تو اس نے لجا کر اپنا چہرہ ایک طرف جھکا لیا۔ اف، جی بھر کے دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ واصف نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ الٹتے ہوئے کہا تو ان کی لو تیتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے کائنات نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ارے یار، گھبراؤ مت، میں تمہارا اپنا ہی تو ہوں، تمہارا شوہر۔ واصف نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہاتھ بے انتہا یخ ہو رہے تھے، شاید گھبراہٹ اور شرم سے۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے واصف نے ایک دم ہی موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، ہمارے ہاں تو کافی مہمان رکنے کے لیے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، کیا آپ کی طرف بھی ایسا ہے؟ جی ہاں، ہماری طرف سے بھی کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کائنات نے آہستگی سے کہا۔ کافی دیر تک یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ کائنات کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو گیا۔ بھئی بہت بن لیا دلہن، اب اپنی بھاری بھرکم جیولری سے تو خود کو آزاد کر لو، واصف بولے، اور پھر کائنات جی کہتے ہوئے اٹھی ہی تھی کہ دروازے پر ایک بھرپور دستک ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ کباب میں ہڈی؟ واصف کائنات کو شرارت سے دیکھ کر بولے تو وہ منہ پھیر کر مسکرا دی۔ دستک ایک مرتبہ پھر ہوئی۔ اسی اثنا میں واصف دروازہ کھول چکے تھے۔ دروازے پر ساجدہ آپی کھڑی تھی، ان کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ واصف، تمہیں امی اور خالہ جان بلا رہی ہیں۔ سرد اور کٹیلی نگاہ سے کائنات کو گھورتے ہوئے ساجدہ آپی نے کہا، اور ان کے اس انداز پر کائنات سہم سی گئی۔ یا اللہ خیر ہی کرے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد واصف دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اس بار ان کا انداز گزشتہ سے یکسر مختلف تھا۔ ان کے چہرے پر غصے کی تمتماہٹ اور تیکھا پن بہت نمایاں تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئے۔ جب باہر نکلے تو شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ آتے ہی انہوں نے بیڈ پر لیٹ کر کائنات کی طرف سے کروٹ بدل دی اور گویا سونے کا قصد کیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کچھ غصے میں لگ رہے ہیں؟ کائنات حیرت سے دیکھتی رہی، جبکہ واصف اس کے حسن پر کہاں فدا ہوئے جا رہا تھا اور کہاں یہ اجنبیت اور غصہ۔ آپ اپنے ساتھ کیا لائی ہیں؟ واصف نے یکدم اٹھ کر گرجدار آواز میں کہا۔ قرآن پاک میں تعویذ رکھ کر لائی ہیں؟
क्या मकसद है इसका? हमारे घर को तोड़ना चाहती हैं आप? मुझे मेरे माँ बाप से जुदा करना चाहती हैं? यही मकासद होते हैं ना इन तावीज़ गंढों के। वो गुस्से से बिफर कर बोले थे। कायनात की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उफ उफ, ताई जान जो कुरान पाक कराची से लाई थी, जिसमें इन्होंने तावीज़ रखे हुए थे, वही मेरे साथ आ गया है, वो दिल में सोचने लगी। मेरे अल्लाह, मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? ताई अम्मा को कौन समझाए कि इन तावीज़ों से कुछ नहीं होता। असल में तो अल्लाह ही है जो सबकी दुआएं सुनता है। तभी वासिफ की आवाज़ दोबारा कमरे में गिरजी थी। बोलिए, आप कौन से मकासद के लिए शादी की पहली रात ही कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब में तावीज़ रख कर ले आई? वासिफ ने लाइट ऑन की। उसके चेहरे को बगौर देख कर बोले तो वो ज़ारो कतार रो दी। नहीं नहीं, मैंने कुरान पाक में तावीज़ नहीं रखे। उसने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को हर सूरत बचाने का फैसला करते हुए यकसर इनकार कर दिया। यही एक तरह से सच था। कुरान में तावीज़ कायनात ने नहीं, उसकी ताई जान ने रखे थे। खैर, इस पर कल बात होगी, आपका फैसला भी हो जाएगा। फिलहाल मैं सोना चाहता हूँ। और हाँ, लाइए बीबी, अपना मोबाइल दीजिए। मैं नहीं चाहता हमारी तहकीक से पहले आपके घर में बात हो जाए। वासिफ रुखाई से बोले तो कायनात ने खामोशी से अपना मोबाइल उनके हवाले कर दिया। वासिफ ने दोबारा लाइट ऑफ कर दी, जबकि कायनात उरूसी लिबास में बैठी रह गई। सारी रात आंखों में कटी कायनात मुसलसल रो रही थी। रब्बे करीम से माफ़ी मांगती रही। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि कुरान करीम में तावीज़ रखने पर राज़ी होकर उसने कितना बड़ा गुनाह सरज़द किया था। ये अजीम किताब तो अदब से पढ़ने और समझने के लायक है, और हम जैसे नादान और गुनहगार लोग पीरों से लिए हुए तावीज़ इसमें रख देते हैं। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अगर शादी के अगले ही रोज़ उजड़कर घर वापस चली जाऊंगी तो जी नहीं पाएंगे मेरे माँ बाप। उसे याद आया था कि जिस रोज़ वासिफ का रिश्ता आया था, अम्मी दोपहर से ही कितनी मुतमईन थी, और जब कायनात ने उनसे वजह पूछी थी तो इन्होंने कहा था, आज मुझे लगा है कि मैं रो रही हूँ और वो अब मुझे देख रहा है। वो मालिक, आपने उस रोज़ अम्मी का दामन भर दिया था, वासिफ का रिश्ता मेरे लिए भेज दिया था। ये पीर जी के तावीज़ की करामत नहीं थी, ये तो अल्लाह का करम था। मेरे मालिक, तू मेरा रोना सुन ले। मुसल्ले पर बैठकर हिचकियाँ बंध गई थीं। उसे एहसास हुआ था कि उसका वजूद हल्का फुल्का हो गया है। दिलो दिमाग से सारे अंदेशे गोया हवा हो गए थे। उसी लम्हे वासिफ का हाथ उसके शाने पर आ ठहरा। उसने तड़प कर उनकी तरफ देखा तो वो पानी का गिलास लिए खड़े थे। पानी पी लो और बस करो, हम इतने भी जालिम और जाबिर नहीं हैं। बस सुबह तुमसे जो सवालात होंगे इनके जवाब दे देना, अगर तुम हक पर हो। इन्होंने नरमी से कहा, और कायनात ने शुक्रगुजार नजरों से उन्हें देखा और पानी का गिलास थाम लिया। सुबह उसकी पेशी अम्मी और खाला की इदालत में हुई। बताओ लड़की, ये तावीज़ किस मकसद के साथ लेकर आई हो? वासिफ की खाला बगैर किसी लिहाज के पूछ रही थी। आंटी, मुझे तो पता भी नहीं है कि इन तावीज़ों में क्या लिखा है, ना ही मैंने कुरान पाक रखे हैं। कायनात ने उनके जारहाना अंदाज पर भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया था। लफ्ज़ी एतबार से वो बिल्कुल सच्ची थी। तुम नहीं लाई तो फिर कौन लाया है? वासिफ की अम्मी ने निस्बतन नर्म लहजे में पूछा था। आंटी, आप खुद सोचें, मैं अगर इसे खुद लाई होती तो संभाल कर अपने कमरे में ले आती, मगर मेरा कुरान पाक तो आप ही लोगों के हवाले था। मैं खुद ही क्यों अपने आप को फंसवाती? मेरा यकीन करें, मैं ये तावीज़ किसी बुरे मकसद से दानिस्ता तौर पर नहीं लेकर आई। मुझे तो नहीं मालूम कि इस कुरान पाक में तावीज़ रखे हैं। जो मेरे साथ आया है, मैंने तो देखा तक नहीं। कायनात कहते कहते रो पड़ी। उसे हर सूरत अपना घर बचाना था। उसने एक नज़र दरमियानी मेज़ पर रखे कलामी पाक को देखा, फिर एक बार सिदके दिल से मालिक को पुकारा, ए मेरे मालिक, इस किताब की कसम मेरी खता को बख्श दे। मेरी बच्ची ठीक कह रही है। अगले ही लम्हे उसके ससुर की आवाज़ आई। अगर ये तावीज़ खुद लाती तो फिर कुरान पाक को अपने कमरे में रखती, यूँ हमारे हवाले न करती। मुझे भी यही लगता है किसी की शरारत है, कायनात के जेठ बोले, और मुझे तो इस मामले के शुरू से ही कायनात पर एतबार है। मैंने कायनात और इसकी वालिदा को पूरे 2 साल देखा है।
میرا میل جول رہا ہے ان لوگوں سے، خدا گواہ ہے کہ میں نے ان کے ہاں تعویذ کنڈو ٹائپ کی کوئی چیز نہیں سنی، اور نہ ہی یہ لوگ اس طرح کے ہیں۔ وہ بڑی دیر بعد بولی تھی۔ کائنات نے اپنی سوچی آنکھوں سے ماریا بھابھی کی طرف شکر گزار نگاہوں سے دیکھا جو اب اس کی نند تھیں۔ تعویذ کھول کر تو دیکھو، لکھا کیا ہے؟ خالہ جان برہم نظروں سے حمایتیوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تبھی شاہ نے آگے بڑھ کر تینوں تعویذ کھولے، سوائے آڑی ترچھی لائنوں کے کچھ نہیں تھا۔ تعویذ کیا ہے؟ کاغذ کی پرچیاں ہیں، موم جامہ تک تو ہے نہیں، اوپر سے یہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں صاف بتا رہی ہیں کہ کسی نے شرارت کی ہے، نہ کوئی عدد تحریر ہے اور نہ ہی کوئی لفظ۔ شاہزین نے فردن فردن سب کو دکھایا۔ اسے یاد آیا کہ تائی جان نے کہا تو تھا کہ بابا اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کی کھینچی گئی آڑی ترچھی لائنوں سے ہی کمال ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، در حقیقت ایسے بابے قرآن پاک تو دور کی بات کلمہ تک صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، بس منہ سے چند الفاظ بول کر کاغذ پر لائنیں مار دیتے ہیں۔ لو جی، بن گیا تعویذ۔ میرے خدا، میری توبہ۔ کائنات نے ایک بار پھر دل ہی دل میں توبہ کی تھی۔ واقعی لگ تو یہی رہا ہے کہ کسی نے شرارت کی ہے یا اپنی دشمنی نکالی ہے۔ واصف کی والدہ قائل ہو کر بولی تو کائنات کی جان میں جان آ گئی۔ کائنات کی جٹھانی روحانہ کو بھی جیسے اس تمام صورتحال پر نئی نویلی دلہن پر ہمدردی ہو رہی تھی۔ خالہ جان کی وجہ سے وہ مصلحتاً چپ تھی، مگر پھر خاموش نہ رہ سکی۔ امی جی، مجھے لگتا ہے کسی فسادی شخص کا کام ہے۔ شادی والا گھر مہمانوں سے بھرا ہوتا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے کون کیا جانے۔ اسی لمحے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ ارے، لگتا ہے کائنات کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ کائنات، تم نے تو رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، کمرے میں چلو، تھوڑا سا میک اپ کرو، کہیں وہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ کائنات کی ساس نے نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ واصف نے گہری نگاہ اس پر ڈالی جس کی بڑی بڑی آنکھیں رو رو کر چنی منی سی ہو گئی تھیں۔ دل میں تعصب کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بھی اپنے جیون ساتھی کا اعتبار نہیں کیا۔ اسی لمحے کائنات نے نظر اٹھا کر واصف کو دیکھا تو انہوں نے کائنات کی طرف دیکھتے ہوئے اشارے سے معافی مانگی۔ کائنات نگاہیں جھکا کر کمرے کی جانب چل دی۔ اتنی ناراضی تو تمہارا حق بنتی ہے مائی ڈیئر وائف۔ دل ہی دل میں وہ سوچ کر مسکرا دیے۔ ناشتہ لے کر کائنات کی کزنز کے ساتھ حیرت انگیز طور پر تائی جان بھی موجود تھیں۔ بھائی، آج کے دن ہمارا آنا بنتا تو نہیں ہے، مگر ہم پھر بھی چلے آئے۔ تائی اماں نے بات شروع کی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد باتوں ہی باتوں میں بولی، دراصل میں اپنی ایک امانت آپ سے لینے اور آپ کی امانت دینے کے لیے آئی ہوں۔ تائی جان نے انتہائی خوبصورت ڈبے نما بیگ قرآن پاک شاپر سے نکال کر واصف کی امی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، مگر قرآن تو یہ رکھا ہے کائنات کا؟ واصف کی امی حیرت سے بولی، نہیں، یہ قرآن تو میں نے کراچی سے ہدیہ ادا کر کے لیا تھا، ساتھ ہی میں اسے یہاں لائی تھی۔ شادی کے گھر تو آپ کو پتہ ہے، جتنے لوگ اتنے ہاتھ، جہیز کے سامان میں یہ قرآن پاک بھی آ گیا۔ اسی اثنا میں کائنات ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی ساس کے چہرے پر شرمندگی تھی، جبکہ واصف کی خالہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں اپنی غلط فہمی پر اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ کیوں کائنات پر شک کیا، جس کے ساتھ غلطی سے اس کی تائی کا تعویذ آ گیا تھا، مگر شاید اس کی ساس اور شوہر یہ سمجھے تھے کہ یہ تعویذ کسی پیر جی نے اسے ساس اور شوہر کو قابو کرنے کے لیے دیا ہے۔ پھر سب کے سامنے واصف گویا ہوا، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کائنات نے سہمی سی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ رات بھر اس کے آنسوں اپنے دل پر گرتا محسوس کر رہا تھا۔ صبح سے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر شرمسار سا ہو رہا تھا۔ یکدم سب کے سامنے ایک ہاتھ سے ایک کان پکڑ کر بولا، وہ کہنا یہ تھا کہ معافی مل جائے گی؟ کائنات نے شرما کر سر جھکا لیا۔ لانج ہنسی کی آوازوں سے گونج اٹھا، جبکہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر کسی رنج کی وجہ سے نہیں، یہ تشکر کے آنسو تھے جو رب کریم کی اس رحمت پر جو کسی معجزے کی صورت میں اس کی زندگی میں آئی تھی اور اسے ازدواجی زندگی سے محروم ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ تشکر کے آنسو تھے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔